آج ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے، لیں جی تسی خود قرآن کیوں نہیں پڑھ دے، مولوی مگر کیوں لگے ہوئے ہیں تسی، اسی کسی امام نو نہیں مان دے، اسی کسی بابے نو نہیں مان دے، اسی خود قرآن پڑھیں گے، خود مسئلہ اخذ کریں گے۔ ٹھہریے ذرا، میں آپ کو بتاتا ہوں، قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرنے کے واسطے 3 چیزوں میں سے ایک چیز کا ہونا ضروری ہے۔ آپ جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے اوپر براہ راست عمل نہیں کر سکتے۔ وہ کیسے؟ قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرنے کے واسطے پہلی یہ بات ضروری ہے، یا تو آپ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن سنیں، خود ان کی حدیثیں سنیں۔ ہم وہ نہیں ہیں، کیونکہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے سر کی آنکھوں سے وحی کی کیفیت کو ملاحظہ کیا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوتی تھی اور رحمت کے پھول جھڑتے تھے، الفاظ ترتیب پاتے تھے، انہوں نے خود دیکھا ہے۔ ہم صحابی نہیں ہیں، نہ ہم تابعی ہیں، ہم تو بعد میں آنے والے ہیں، تو ہم براہ راست قرآن کے اوپر کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ اب دوسری صورت یہ ہے، یا وہ قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرے گا کہ جو قرآن کے حلال اور حرام، اس کے اصول، اس کے ضوابط کو اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ مثلا اس کو پتہ ہونا چاہیے قرآن کے اندر کتنی آیتیں ایسی ہیں جو محکمات ہیں، کتنی آیتیں ایسی ہیں جو متشابہات میں سے ہیں، قرآن کا عام کیا ہے، قرآن کا خاص کیا ہے، قرآن کا مجمل کیا ہے، متشابہ کیا ہے، نص کیا ہے، اور قرآن کے اندر عبارت النص کیا چیز ہوتی ہے، دلالت النص کیا ہے، اقتداء النص کیا ہے، اشارت النص کیا ہے۔ جب تک ان چیزوں کا ابتدائیات کا علم نہیں ہوگا تو وہ قرآن سے کیسے مسئلہ اخذ کرے گا؟ یہ مبادیات کا ہونا ضروری ہے۔ پھر وہ جو مجتہد ہوگا وہ ایسے نہیں بنے گا، جو مجتہد ہوگا اس کو عربی گرامر کے اوپر عبور حاصل ہونا ضروری ہے کہ فن صرف اور نحو کیا ہے، مہارت تامہ کا ہونا ضروری ہے۔ پھر قرآن کے رموز اور اشارات سمجھنے کے لیے اس کو فن بلاغت کے اوپر عبور حاصل ہونا ضروری ہے۔ علم المعانی کیا ہے، کلام کیا ہے، فصاحت کسے کہتے ہیں، بلاغت کسے کہتے ہیں، تنفیر کسے کہتے ہیں، تقصیر کسے کہتے ہیں، ایجاز کیا ہے، اطناب کیا ہے، یہ بلاغت کی قسمیں ہیں یہ۔ اور پھر اس کو تاریخ کا علم ہونا ضروری ہے کہ کون سی آیت پہلے نازل ہوئی تھی، اس کے بعد کون سی نازل ہوئی ہے، قرآن کا ناسخ کیا ہے، منسوخ کیا ہے۔ اور پھر اس کو اسی طریقے سے احادیث نبویہ کی اقسام کا علم ہونا ضروری ہے، راویوں کی جرح قدح کا علم ہونا ضروری ہے، اسماء اور رجال کا علم ہونا ضروری ہے۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے حدیث صحیح کیا ہے، صحیح لذات ہی کیا ہے، لغیر ہی کیا ہے، حسن لذات ہی کسے کہتے ہیں، حسن لغیر ہی کسے کہتے ہیں، معدل کیا ہے، مدلس کیا ہے، حدیث صحیح لذات ہی ہوتی کیا ہے، شاذ کسے کہتے ہیں، منکر کسے کہتے ہیں، معدل کسے کہتے ہیں۔ حدیث کی 20 اقسام ہیں اور باقاعدہ اصول حدیث ہے، پھر باقاعدہ اصول فقہ ہے۔ جس وقت یہ ساری شرائط جمع ہو جائیں گی ایک بندے کے اندر اور وہ قرآن پڑھے گا، وہ مسئلہ اخذ کرے گا، تو اس کو کہیں گے کہ یہ بندہ مجتہد ہے۔ وہ جو مجتہد ہے وہ قرآن سے مسئلہ اخذ کر سکتا ہے۔ ہم لوگ نہ تو صحابی، نہ تابعی، نہ مجتہد، ہم تو عام بندے، تو ہم قرآن و سنت سے کیسے مسئلہ اخذ کریں گے؟ اب قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، تم نماز کی ہر رکعت کے اندر یہ آیت پڑھتے ہو کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن کے اوپر تو نے انعام کیا ہے۔ لہذا جنہوں نے پہلے تم سے قرآن کے اندر غوطہ زنی کر لی ہے، موتی نکال دیے ہیں، تمہارے واسطے تشریحات کر دی ہیں، تو لہذا ان کی تشریحات کے اوپر چلنا شروع ہو جاؤ، انعام یافتہ تم بھی ہو جاؤ گے۔